السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد اشرف اور آج ہم خطبہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور ابدی خطبہ پیغام ہدایت کو کریں گے. اوکے. منظر عرفات خطبہ حجۃ الوداع کا پس منظر. ہجری 9 ذوالحجہ یہ اسلامی تاریخ کا وہ دن ہے جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا. اس حج کے تقریباً 1,44,000 صحابہ کرام شریک تھے. عرفات کا وسیع اور کھلا میدان، چال سورج اپنے عرفات پر تھا. گرمی شدت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر ایک جگہ قیام فرمایا. وہ جگہ آج جبل الرحمہ کے قریب ہے. آواز کا سسٹم. آپ نے جب خطبہ دیا تو نہ اس وقت لاؤڈ اسپیکر تھے نہ ہی کوئی مائک سسٹم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موجود ہیں جو موجود ہیں وہ غیر موجود تک میرا پیغام پہنچا دے. یعنی جو موجود ہے وہ غیر موجود تک میرا پیغام پہنچا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جملے فرماتے، پھر صحابہ کے ایک جماعت ان جملوں کو اونچی آواز میں دہراتے اور یوں ہر طرف ایک گونجتی ہوئی صدا پوری عرفات میں پھیل جاتی. یہ ایک روحانی انتظام تھا تاکہ دین کی تعلیم کا پیغام سب تک پہنچایا جائے. خطبہ حجۃ الوداع. تاریخ 9 ذوالحجہ 10 ہجری. مقام میدان عرفات. موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج. حاضرین تقریباً 1,44,000 صحابہ کرام. خطبے کا آغاز. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں، اس سے مغفرت مانگتے ہیں اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا.
میں گواہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے دوبارہ ملاقات نہ کر سکوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ شاید اس سال کے بعد میں اس مقام پر میں تم سے دوبارہ ملاقات نہ کر سکوں۔ بے شک تمہارا خون، مطلب جان، تمہارے مال اور تمہاری عزیز تم پر اس طرح حرام ہے جیسے آج کے دن یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے۔ خبردار، جاہلیت کے ہر معاملے میرے قدموں کے نیچے روند دیا گیا ہے، اور جاہلیت کے تمہارے خون بدلے انتقام معاف کیے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے خون جس میں معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کا خون ہے۔ اور جاہلیت کا ہر قسم کا سود ختم کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے سود جس میں ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب یعنی ان کے چچا کا سود ہے، اور وہ مکمل طور پر ختم کیا جا چکا ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلمے سے انہیں اپنے حلال کیا۔ ان کا تم پر حق ہے کہ تم انہیں اچھے طریقے سے نانو نفقہ اور لباس دو، اور تمہارے حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جس تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ہلکی سزا دو جو سخت نہ ہو۔ اور میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کے مضبوطی سے
تھامے رہو گے تو کامیابی تمہاری ہوگی۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ آدم بھی ایک ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر، اور نہ کسی فضیلت حاصل ہے سوائے تقویٰ کے۔ جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میرے پیغام پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں، کیونکہ بعض اوقات وہ جنہیں پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ سننے والوں سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں۔ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ جی ہاں۔ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ صحابہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خطبے کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہمیں روز قیامت حوض کوثر پر اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب فرما، اور ہمیں اس حال میں ان سے ملا کہ وہ ہم سے راضی ہوں اور ہم ان کی امت ہونے کے قابل ہوں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تمہیں اس دعا کی قبولیت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔